جا رہے ہیں اس کا مدنی گلدستہ ہم تیار اس کا مدنی گلدستہ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن آپ جو ہے ایک پین اور کاپی لے لیجئے، اور جیسی سوال بس اوقات نا ذہن سے نکل جاتا ہے کیا سوال کیا تھا، تو آپ پین اور کاپی لے لیں اور وہ سوال لکھ لیجئے، اور اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہو تو آپ اپنی کال ریکارڈ کروائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز اپنے سلسلے میں چلانے کی کوشش کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ ایک مدرسۃ المدینہ بھی موجود ہے، اس کے چند مدنی منع آج ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اور جی ہاں، اور ہم واٹس ایپ ویڈیوز بھی چلاتے ہیں جو آپ نے ہمیں بھیجی ہوتی ہیں، تو آج بھی چند ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے۔ اگر آپ کو اچھے انداز سے تلاوت، نعت، بیان یا نعرے یا مدنی جلوس آپ اپنے گھر میں نکالتے ہیں، یا کوئی مدنی پھول یا کوئی بیان آپ کو آتا ہے، تو آپ اپنے گھر والوں سے کہیے میری مووی بنائیے، موبائل میں بنائیے، ریکارڈنگ کیجئے، اور جب وہ ریکارڈ ہو جائے تو آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا، اس واٹس ایپ نمبر پر آپ یہ ویڈیوز جو ہمیں سینڈ کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اسی سلسلے روشن مستقبل میں اس کو دکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ آئیے تلاوت کلام مجید کی طرف بڑھتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہمارا ایک مدنی منع آپ کو تلاوت کلام مجید سنانے کی کوشش کریں گے، اور تمام مدنی منع جو یہاں موجود ہیں اور جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جب بھی تلاوت ہوگی تو کس انداز سے بیٹھنا چاہیے؟ ادب کے ساتھ، نگاہیں نیچی کے، ہاتھ باندھ کر، دو زانوں، ہو سکے تو بیٹھ کر تلاوت کلام مجید سماعت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، وطور سینین، وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو تلاوت کلام مجید آپ نے سماعت فرمائی، اور آج کا سوال بھی آپ نوٹ کر لیں، اور نہایت ہی آسان سوال ہے، اور آج آپ سے ہم سوال یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ یہاں کس کس کو معلوم ہے کہ بسم اللہ شریف میں، مکمل بسم اللہ شریف میں کتنے حروف ہیں؟ یہ مشکل ہو گیا۔ چلیں جی، آپ تو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی بھی ہو تو آپ اس کے حرف جو ہیں، اس کے حروف جو ہیں گنتی کیجئے، اور آپ کو جو سمجھ میں آئے کہ اس میں اتنے حروف ہیں، آپ اپنا جواب جو ریکارڈ کروائیں، انشاءاللہ عز و جل سلسلے اختتام پر آپ کی کال چلانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ شریف میں کتنے حروف ہیں؟ تو آپ کو اس کا جواب آتا ہے
تو جلد از جلد کال ریکارڈ کرانا. جواب نہیں آتا تو کہیں لکھی بھی ہوگی بسم اللہ شریف, قرآن پاک کھول کے دیکھ لیجئے, آپ کے مدنی قاعدے میں بھی ہوگی, اس میں گنتی کریں اور اپنا جواب ریکارڈ کروائیں. آئیے تلاوت ہوئی, اب اس کے بعد ہم نعت شریف کی جانب بڑھتے ہیں. جو یہاں پر موجود مدنی منع ہیں اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں مدنی منع مدنی منیا ملاحظہ فرما رہے ہیں, آئیے مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کلام پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب عرش گلا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ, عرش گلا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ, ہے ہر مکان سے بالا, ہر مکان سے بالا, میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے بالا. کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز گنبد, کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز گنبد, کتنا ہے میٹھا میٹھا, کتنا ہے میٹھا میٹھا, میٹھے نبی کا روضہ کتنا ہے میٹھا میٹھا. کعبے کی عظمتوں کا ممکن نہیں گلے کے, کعبے کی عظمتوں کا ممکن نہیں گلے کے, کعبے کبھی یہ کعبہ, کعبے کبھی یہ کعبہ, میٹھے نبی کا روضہ, عرش اولا سے اعلیٰ اعلیٰ, عرش اولا سے اعلیٰ. جس وقت روح تن سے, جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو, جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو سامنے خدایا خدایا, ہو سامنے خدایا, میٹھے نبی کا روضہ ہو سامنے خدایا, میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے بالا, میٹھے نبی کا روضہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. تو آپ نے کلام سماعت فرمایا. اب انشاءاللہ کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ایک نہایت ہی اہم اعلان انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے سلسلے میں کریں گے. کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے 5 افراد. کون کون؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی زوجہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور آپ کے غلام حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 5 لوگ جو ہے گھر میں موجود تھے اور بھوک سے تھے, بھوکے تھے اور فاقے سے دن گزر رہے تھے. چنانچہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایک لباس دیا کہ آپ اسے بازار میں فروخت کر کے آ جائیں تاکہ اس سے جو رقم وغیرہ آئے کھانے وغیرہ کا انتظام ہو سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لباس لے کر بازار میں چل دیے, اور وہ جو لباس مبارک تھا وہ کتنے کا فروخت ہوا؟ 6 درہم کا. کتنے کا؟ کتنے کا فروخت ہوا؟ 6 درہم. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب آپ کے پاس جو ہے 6 درہم آئے, آپ یہ 6 درہم لے کر جو ہے وہ گھر کی جانب آ رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک سائل ملا. تو سائل نے صدا لگائی, وہ نا مانگنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ کہتے ہیں, تو اس نے صدا لگائی اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیجئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنے دینار تھے؟
6 دینار تھے. آپ نے 6 کے 6 دینار اس سائل کو دے دیے, صدقہ کر دیے. اب جب اس کو صدقہ کر دیے تو ایک اللہ عز و جل پہ بھروسہ ہے کہ اس کی راہ میں دیا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اچھا ہی ملے گا. بھوکے رہ کر خود اوروں کو کھلا دیتے تھے, بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے, کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. سبحان اللہ. راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ اونٹنی لیے, یہ مدنی منع جو ہے نا ان کو پیچھے کی جانب لے جائیں. اب یہ سلسلہ ہے مدنی منوں کا, اور اس میں جو ہوتا ہے مدنی منع, آپ کو پتا ہے کہ کچھ مدنی منع شرارتی بھی ہوتے ہیں اور گفتگو وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی لے جائیے ان کو نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ان کو آگے لے جائیے. اب جب اس قسم کا معاملہ ہوا کہ آپ نے جو کتنے دینار صدقہ کیے, 6 دینار جو ہے آپ نے صدقہ کیے. راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ اونٹنی لیے کھڑا ہے. اب اونٹنی نہایت حسین و جمیل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کو دیکھا تو وہ شخص کہنے لگا, یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ یہ اونٹنی خریدیں گے؟ اب اونٹنی تھی بڑی پیاری, بہت پیاری اونٹنی تھی. ارشاد فرمایا, اونٹنی تو بہت پیاری ہے لیکن میرے پاس درہم وغیرہ نہیں کہ میں یہ اونٹنی خرید سکوں. اس نے عرض کی, آپ ایسا کیجئے ادھاری لے لیجئے, جب آپ کے پاس رقم آ جائے تو مجھے دے دیجئے گا. آپ نے پوچھا کتنے کی دو گے؟ بیچنے والے نے کہا, یہ اونٹنی میں آپ کو 100 درہم کی دے رہا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بہت خوب. سائل کو کتنے دیے تھے؟ اونٹنی کتنے کی خریدی؟ 100 کی. ٹھیک ہے, ساری باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اونٹنی کو لے کر آگے کی جانب بڑھے. ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک شخص ملا. اس نے کہا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اونٹنی تو بہت پیاری ہے, کیا یہ آپ اونٹنی مجھے فروخت کریں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اگر آپ کو پسند ہے تو یہ آپ لے لیں. اب جس کو آپ اونٹنی بیچ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے پوچھا, آپ کی کتنے کی خرید ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میری یہ 100 درہم کی خرید ہے. خریدنے والے نے کہا, 100 درہم کی آپ کی خرید ہے, ایسا کیجئے 160 درہم مجھ سے لے لیجئے. چنانچہ آپ نے وہ اونٹنی 160 درہم کی فروخت کر دی. آگے بڑھے, جس سے آپ نے اونٹنی خریدی تھی. اس شخص نے پوچھا, یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے جو آپ کو اونٹنی دی تھی وہ اونٹنی نظر نہیں آ رہی, جو بیچی تھی وہ کہاں گئی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, وہ اونٹنی تو میں نے بیچ دی. پوچھا کتنے میں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 160 درہم میں. پھر اس نے کہا, لائیں میرے درہم جو آپ نے ادھار کتنی خریدی تھی آپ نے؟ بولے میرے اب 100 درہم مجھے واپسی کی دیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 160 درہم تھے, آپ نے 160 میں سے 100 اس کو دے دیے, تو آپ کے پاس کتنے بچے؟ اور اس سائل کو فقیر کو کتنے دیے تھے؟ 6. تو آپ کو کتنے کا پروفٹ ہوا؟ 60 درہم آپ کے پاس آ گئے. اب یہ 60 درہم لے کر آپ خوشی خوشی گھر کی جانب بڑھ رہے تھے, اور یہ 60 درہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیے. خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ 60 درہم یہ آئے ہیں, تو آپ نے پوچھا کہ حیران ہو کر, جو لباس دیا تھا وہ تو اتنا قیمتی نہیں تھا, لیکن 60 درہم آپ یہ کیسے لے کر آ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں نے 6 درہم کے ذریعے اللہ عز و جل کے ساتھ تجارت کی ہے, اس کی راہ میں 6 درہم صدقہ کیے, اور اس نے مجھے 6 درہم کے بدلے 60 درہم عطا فرمائے ہیں. اب اگلے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ جو ہے عرض کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی کیا تم جانتے ہو کہ کل کا معاملہ کیا تھا؟ عرض کی, اللہ عز و جل اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر بتانا شروع کی. اب دیکھیں, جب یہ واقعہ ہوا, پیارے پیارے مدنی منوں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تو موجود نہیں تھے, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں یعنی چھپی ہوئی باتیں بتانا شروع کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا, اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس سے تم نے اونٹنی خریدی تھی جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے. اور جس کو تم نے اونٹنی بیچی تھی جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. اور جو اونٹنی تم نے خریدی اور بیچی جانتے ہو وہ اونٹنی کون ہے؟ کل برد قیامت میری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
اس اونٹنی پر سوار ہوں گی، اس اونٹنی پر تشریف فرما ہوں گی، اس اونٹنی پر بیٹھنے کے بعد وہ داخل جنت کی جائیں گی، یہ میری بیٹی کی جنت کی سواری ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات ہے کہ کتنا پیارا اعلیٰ قسم کا واقعہ ہے کہ سنانے والے بھی اعلیٰ، سننے والے بھی اعلیٰ، اور اونٹنی بیچنے والے بھی اعلیٰ، اونٹنی خریدنے والے بھی اعلیٰ۔ تو اعلیٰ قسم کا ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا، جہاں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سخاوت ہے اور خاندان نبوت کی فضیلت کا پتہ چلا، اور وہیں ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی کہ اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب پیارے پیارے مدنی منوں، اعلان سماعت فرماتے جائیے۔ کل ہے 5 مارچ، آج کون سی مارچ ہے؟ 4۔ کل کیا ہے؟ کل انشاءاللہ عز و جل 5 مارچ بروز اتوار 2 بجے مدنی چینل پر سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے ٹیلی تھون۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ملک و بیرون ملک میں جو ہمارے مدارس المدینہ ہیں، جس میں ہم پڑھتے ہیں مدرسہ المدینہ، یہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بیرون ملک کے پھیلے میں جگہ جگہ مدارس المدینہ قائم ہیں، اور کچھ ہیں جامعۃ المدینہ جہاں عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ تو ان کا جو مدنی عملہ ہے، آپ سے کوئی فیس وغیرہ لی جاتی ہے؟ کوئی فیس لی جاتی ہے؟ آپ لوگوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ اسی طرح اور جو دیگر مدرسے ہیں، دیگر جو جامعۃ المدینہ ہے، اس میں جو پڑھتے ہیں ان کو فیس نہیں ملتی، لیکن یہ تعمیراتی سلسلہ، بجلی کے، گیس کے اور دیگر اخراجات ہیں، تو تمام اسٹاف کی جو ہے سیلری وغیرہ کے مشاہرے کے لیے جو ہے یہ جمع کیا جا رہا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ اس میں آپ دل کھول کر جو ہے آپ نے اپنا حصہ ملانا ہے۔ کل سے انشاءاللہ جو ہے ٹیلی تھون شروع ہو جائے گا، اور آج سے ہی ذہن بنائیں، اور جو مدنی منع ہیں آپ نے اپنا کام کیا کرنا ہے کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، نانا ہیں، اور کون کون ہیں؟ دادا ہیں، کس سے جان پہچان ہے آپ لوگوں کی؟ ماموں سے بھی جان پہچان ہے، اور چاچو سے بھی جان پہچان ہے۔ تو آپ نے ان کو ترغیب دلانی ہے کہ کل ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے اور ہم نے بھی اپنا حصہ ملانا ہے۔ اس کے یونٹ بنائے گئے ہیں، تو ایک یونٹ جو ہے وہ کتنے کا ہے؟ 10,000 کا۔ کتنے کا ہے؟ گھر میں باتیں تو ہوتی ہوں گی نا، ویسے گھر کی باتیں باہر نہیں بتانے چاہیے، تو آپ اپنے ابو کو ذرا ذہن بنائیں، ابو دیکھیں یہ آپ بزنس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اتنا جو ہے رائے خدا عز و جل میں نکال لیں تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ تو مدنی منوں آپ کوشش کریں گے؟ ٹھیک ہے، اپنی گلی میں بھی آپ کے جو دوست احباب ہیں، جہاں آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے کزنس ہیں، ان کو فون کریں کہ بھائی ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے اور ہم نے بھی پیچھے نہیں رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، لاکھوں روپیہ جمع کرنا ہے، کروڑوں روپیہ جمع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ بھی کوشش کیجئے، جو آپ کے دیگر اسلامی بھائی ہیں ان سے ہی بولیں، انفرادی کوشش کریں، اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ بسم اللہ مبارک مسجد اورنگی ٹاؤن موجود ہے، اور یہ ایک مدرسہ ہے۔ اس ایک مدرسے کی کارکردگی تو سنیں مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح بے شمار دعوت اسلامی کی مدارس المدینہ قائم و دائم ہے، اور وہی ہے ٹیلی تھون کی۔ اب یہ ہے کہ یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ایک مدرسے کی ہم آپ کو کارکردگی بتا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس کا مدنی گلدستہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدرسۃ المدینہ بسم اللہ مبارک مسجد سیکٹر 10 اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی کا افتتاح 15 دسمبر 2005 سینی عیسوی میں ہوا۔ مدرسۃ المدینہ بسم اللہ مبارک مسجد کا مدارس المدینہ کے لحاظ سے کوڈ نمبر 2771 ہے۔ وقت افتتاح اس مدرسے میں صرف ایک درجہ تھا، الحمدللہ عز و جل اس وقت درجوں کی تعداد 5 ہو چکی ہے۔ مدرسۃ المدینہ بسم اللہ مبارک مسجد کے افتتاح کے وقت مدنی منوں کی تعداد 21 تھی، اور اب الحمدللہ عز و جل مدنی منوں کی تعداد 119 ہے۔ مدرسۃ المدینہ بسم اللہ مبارک مسجد سے ناظرہ مکمل کرنے والے مدنی منوں کی تعداد 217 ہے، اور حفظ قرآن مکمل کرنے والوں کی تعداد 57 ہے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہچاریا۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہچاریا۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہچاریا۔ سنتوں کا میں
چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ. مدرسۃ المدینہ ہم نے خود تعمیر کرایا اور مدرسۃ المدینہ کو مرکز کے حوالے کیا تاکہ اس میں بچے پڑھیں اور علاقہ کے بچے حفظ کر لیں اور دینی تعلیم حاصل کریں. اس میں میں نے اپنا بچہ بھی داخل کرایا ہوا ہے اور یہاں کی تعلیم بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. میرا نام محمد شیراز ہے اور یہ میرا بیٹا محمد حسن ہے. اسے میں نے اس مدرسۃ المدینہ میں داخل کرایا ہے اور یہ بہت اچھا ہو گیا ہے الحمدللہ. اس مدرسۃ المدینہ کے ہونے سے میں نے اسے مدرسۃ المدینہ میں داخل کرایا اور یہ صبح پابندی کے ساتھ مدرسے میں آتا ہے اور اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں. اللہ عز و جل کے کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل سے مدرسۃ المدینہ بسم اللہ مبارک مسجد سیکٹر 10 اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی سے حفظ کرنے والے 25 مدنی منع جامعۃ المدینہ 7 دار المدینہ برائے حفاظ میں پڑھ رہے ہیں. 7 طلبہ نے عالم کورس مکمل کر لیا ہے. مدرسۃ المدینہ میں ہی تدریس کرنے والوں کی تعداد 23 ہے. اس مدرسۃ المدینہ سے پڑھنے کے بعد 3 طالب علم اس وقت امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. 17 طلبہ اکرام ماہ رمضان المبارک میں تراویح سناتے ہیں. 9 مدنی منوں نے 4 ماہ کی عمر میں ناظرہ مکمل کیا. مدرسۃ المدینہ میں ہی تدریس کرنے والے طلبہ اکرام کی تعداد 23 ہے اور 1 طالب علم نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے 16 مدنی منع ہفتہ وار سنت برے اجتماع میں شرکت کرنے والے 15 مدنی منع ہیں اور 119 مدنی منع مدنی انعامات کے عامل ہیں. اللہ عز و جل ہمارے مدرسۃ المدینہ بسم اللہ مبارک مسجد سیکٹر 10 اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے ایک مدرسۃ المدینہ کی کارکردگی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ بے شمار مدارس المدینہ جو ہیں اپنی روشنی جو پھیلا رہے ہیں. تو آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ، مدرسۃ المدینہ کے ساتھ، جامعۃ المدینہ کے ساتھ جو ہے مالی تعاون فرمائیے. اللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا مرحلہ ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا پیارے پیارے مدنی منوں، آپ کو اسکرین پر کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی. اب جیسی آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں تو ان کے نام تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے. دکھائیے کون کون سی مقدس چیزیں ہیں. یہ جی ملاحظہ فرما رہے ہیں نائلین پاک، گنبد خضرا، کعبۃ اللہ، مقام ابراہیم، حجر اسود، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کا گنبد شریف، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کا گنبد شریف. اب کسی بھی ایک چیز کا آپ انتخاب کریں گے، پھر اس کے پیچھے ہے ایک سوال. اگر آپ نے سوال کا جواب درست دے دیا تو ہم آپ کو ایک مدنی تحفہ دیں گے اور کچھ مدنی مقابلے بھی ہیں. جی پہلے کس سے سوال کیا جائے؟ کون انتخاب کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ جی آپ نے پہلے ہاتھ بلند کیا. آئیے آپ آگے. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ کعبۃ اللہ شریف. کعبۃ اللہ شریف. دکھائیے بھی بیت اللہ شریف کے پیچھے کیا سوال ہے. کلام چلا دیجیے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسن اتاری. حسن اتاری. یہ بتائیے حسن بھائی، فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ نوری مخلوق ہیں، نہ مرد نہ عورت، نہ مرد نہ عورت. فرشتے نوری مخلوق ہیں، نہ مرد نہ عورت، اور ان کی شکلیں مختلف ہیں. جواب اس کا یوں ہے، فرشتے نوری مخلوق ہیں، نہ وہ مرد ہیں نہ عورت، البتہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. آپ کا جواب ہم درست مان لیں؟ چلیں جی، آپ کے اسلام میں کہہ رہے ہیں جواب درست مان لیتے ہیں تو آپ کا جواب ہم درست مانتے ہیں. جواب درست ہے. جی مدنی تحفہ لے کر آئیے اور براؤن چادر ان کو تحفے میں دی جا رہی ہیں. جلدی جلدی لے کر آتے رہیے گا. تو براؤن چادر آپ کو جو ہے تحفے میں دی جا رہی ہے. اب کون مدنی منا جو ہے اس سوال کا جواب جو ہے درست دے گا؟ یہ لیجیے، آپ آ جائیے. اس طرف آئیے. اب آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ کعبۃ المدینہ. یہ تو ہو گیا نا، ابھی تو لیا تھا انہوں نے نام. غوث اعظم. ادھر کھڑو، یہ جا کر رہے ہیں ادھر ادھر. جی غوث اعظم کا مزار.
غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کا گنبد شریف. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ادریس اتاری. ادریس ہے. کلام چلا دیجیے نا. اچھا جی ادریس مدنی منع، یہ بتائیے مکے شریف کے قبرستان کا نام کیا ہے؟ یہ نصاب میں بھی ہے نا بھائی، لیکن شاید پہنچے نہیں ابھی تک. آپ نہیں معلوم آپ کو؟ چلیں جی کسی اور سے معلوم کرتے ہیں ہم. آپ آ جائیں. ابھی ہمارے مدنی منع ایک اور مدنی منع آئے ہیں. اب دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین یہ کیا جواب دیتے ہیں. جی بتائیے. جنت المعلا. جنت معلا. المعلا نہیں ہے، درست تلفظ کیجیے. محلہ. محلہ نہیں، آپ کچھ کا کچھ کر دیں گے اور کر رہے ہیں. صحیح ہے، یہ نہیں ہے، محلہ نہیں ہے. عین لام معلا. جنت المعلا. کیا نام ہے؟ جنت المعلا. کیا نام ہے؟ جواب درست مان لیں. سب بولیں جواب درست مان لیں. چلیں جی آپ کے کہنے پر ہم ان کا جواب درست مان رہے ہیں. جواب درست ہے. وائٹ چادر، سفید چادر جو ہے آپ کو یہ تحفے میں دی جا رہی ہے. اب کون مدنی منع جو ہے وہ آگے کی جانب آ رہا ہے. ان کو دے چادر. آپ آ جائیے. دیکھیں آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ اورنگی ٹاؤن کے مدنی منع ہیں. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ لالین پاک. نالے پاک. دیکھتے ہیں جی نالے پاک کے پیچھے کیا سوال آ رہا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شعبان اتاری. شہباز اتاری. آپ نے درست تلفظ بتانا ہے. فرشتے یا فرشتے؟ فرشتے. 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 جی آپ آئیے. ایک اور مدنی منع ہے. جی ادھر کھڑے ہو جائیے. آپ کیا بتا رہے ہیں؟ فرشتے. فرشتے. آپ نے کیا بتایا؟ فرشتے. آپ نے کیا بتایا؟ فرشتے. کون سا درست ہے بھائی؟ فرشتے یا فرشتے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے پیارے پیارے مدنی منو جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں؟ فرشتے یا فرشتے؟ اور درست تلفظ ہے اس کا فرشتے. کس کا جواب درست ہے؟ کس کا؟ میرا. میرا کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ لے کر آئیے. عثمان اتاری. عثمان اتاری کا جواب درست ہے. تو صحیح تلفظ کیا ہے پیارے مدنی منو؟ کیا نام ہے؟ کیا تلفظ ہے؟ فرشتے. کیا کہیں گے؟ فرشتے نہیں کہنا ہے. ٹھیک ہے آج سے آپ اپنی زبان پہ لے کر آئیں گے فرشتے. جواب درست ہے. تشریف رکھیں. جی اور ہم نے آپ سے بھی مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی منع اسکرین پر ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ سوال یاد ہے نا؟ آپ سے سوال دہرا دیتا ہوں. آج ہم نے آپ سے سوال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ نہیں ادھر سے 3 کی آواز آ رہی ہے لیکن آپ گنتی کیجئے اور درست جواب جو ریکارڈ کروانے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ عز و جل سے اختتام پر آپ کی کالز ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. اب دیکھیں آگے کی جانب آتے ہیں اور کون مدنی منع ہے. جی آپ آ جائیں. جن کا انتخاب ہو چکا ہے اس کے علاوہ بتانا ہے آپ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتخاب کیجئے. مقام ابراہیم. مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے؟ جی مدنی مقابلہ آیا ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. ہمیں اس کے لیے ایک اور مدنی منع چاہیے. کون مدنی منع آئے گا؟ کس سے مدنی مقابلہ ہونا چاہیے آپ کا؟ فیصل بھائی. کہاں ہے فیصل بھائی؟ فیصل بھائی سے مدنی مقابلہ کریں گے. انشاءاللہ. چلیں جی فیصل بھائی کا انتخاب کیا ہے. آ جائیے فیصل بھائی. اچھا جی مدنی مقابلہ یہ ہے کہ ایک بورڈ یہ رہا اور ایک بورڈ یہاں پر ہے. آپ یہاں پر آ جائیے. فیصل بھائی ادھر آ جائیں. اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حارث اتاری. حارث بھائی آپ یہاں پر آ جائیے. اچھا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اوپر لکھا ہے فیضان مصطفیٰ تو یہی آپ نے جو ہے لکھنا ہے فیضان مصطفیٰ. آپ کو پرچیوں میں اس کے جو الفابیٹ نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے گم سے آپ نے چپکانا ہے اور آپ اس پہ وائٹ جو شیٹ ہے اس کے اوپر لگاتے چلے آئیں گے. جو پہلے لگا لے گا
وہ یہ مدنی مقابلہ جیت جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ فیصل بھائی یا ہمارے حارث بھائی، اب دیکھتے ہیں کون پہلے جو ہے لکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. جی شروع کیجیے. گم ہوگی اس کے اندر ہے نا، باؤل کے اندر ہے، تو دیکھیں ذرا. اب اس کو کھولیں اور لگانا شروع کیجئے. اب دیکھتے ہیں کہ حارث بھائی یا فیصل بھائی پہلے کون جو ہے اس کو لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. جی یہاں پہ شروعات ہو گئی ہے. اب دیکھیں کہ کون مدنی منا پہلے لگانے میں کامیاب ہوتا ہے. جب تک ہم اور کسی جانب آتے ہیں، اور کون مدنی منا ہے اس کو بھی دکھاتے رہیے گا. پیچھے سے آ جائیں. جی ہاں گلاس سے سن. لکھنا ہے فیضان مصطفیٰ. یہ نعرہ بھی ہمارا فیضان مصطفیٰ. ہاتھ اٹھا کے جوش کیا فیضان مصطفیٰ انشاءاللہ عز و جل. اب دیکھیں پہلے کون لکھتا ہے. جی آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ حجر اسود. حجر اسود. پہلے سے سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، باری آئے گی تو حجر اسود کا انتخاب ہوگا. دیکھتے ہیں جی حجر اسود کے پیچھے آپ کے لیے کیا سوال آ رہا ہے. پہلا مصرع بتائیے. بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. جواب درست ہے. جی آپ کو کتاب دی جا رہی ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. اب ادھر دیکھتے ہیں جی یہ کہاں تک پہنچے. FAIZ. ادھر بھی جاری ہے، ادھر بھی جاری ہے مدنی مقابلہ. آپ کے اندازے سے پہلے کون لکھنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ جی کوئی حارث بھائی کہہ رہا ہے اور کوئی فیصل بھائی. فیصل بھائی. آپ دیکھتے ہیں جی فیصل بھائی لکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا حارث بھائی. آپ نے اس طرف بھی توجہ رکھنی ہے. زیادہ کم لگائیں گے تو اچھے انداز سے جو ہے یہ چپک جائے گا. فیضان مصطفیٰ آپ نے لکھنا ہے. اب دیکھیں یہ جاری ہے. اب چلیں آپ لوگوں کی جانب آ جاتے ہیں. کون مدنی منا؟ جی آپ آئیے، آ جائیے آگے کی جانب. کلام بھی پیچھے چلتا رہے. جی جی گنبد خضرا. گنبد خضرا. جی دکھائیے جی گنبد خضرا کے پیچھے جو ہے وہ جی مدنی تکرار. جی مدنی تکرار ہوگی اور مدنی تکرار میں جو ہے وہ اور کون حصہ لے گا؟ کس سے کریں گے مدنی مقابلہ؟ آپ کو تحفہ ملا؟ تحفہ نہیں ملا. سوال پوچھا تھا ابھی آپ سے، نہیں ہوا. چلیں آپ کو یاد ہے. چلیں آئیے ایک مائک دے دیجئے. اچھا جی اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ اپنا نام بتائیے. آپ بھی اپنا نام بتائیے. مائک پکڑیں. محمد ذیشان ابتاری. محمد ذیشان اتاری. مدنی تحفے بھی لے کر آ جائیے. اچھا جی اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آج مدنی تکرار میں مصباح شریف کے فضائل بتانا ہے. ایک فضائل آپ بتائیں گے، ایک فضائل آپ بتائیں گے، اور ہم آپ کو ہر فضیلت پر جو ہے ایک مدنی تحفہ دیں گے. ٹھیک ہے چلیں جی لے کر آ جائیں. دیں کتنے پیارے پیارے تحفے ہیں. دکھائیے مدنی چینل کے ناظرین کو. پانی کا پیالہ ہے، عصمت سرما ہے، مدنی پیٹ ہے، مسواک شریف ہے، تمغہ تار ہیں، تسبیح بھی ہیں. ٹھیک ہے تو اتنے پیارے پیارے مدنی تحفے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے. آپ بتاتے رہیں گے، آپ کا تحفہ ادھر ہی رکھا رہے گا. ٹھیک ہے یہ آپ کی. چلیں جی یہ والے چلیں. اب ایک فضیلت آپ بتائیے اور آپ کیا کہیں گے ہر فضیلت پر؟ سبحان اللہ. جی بتائیے. مسواک میں اللہ عز و جل کی خوشنودی ہے. مسواک میں اللہ عز و جل کی خوشنودی ہے. یہ آپ کو اوپر والا رک تو جائیے دہرانے تو دیجیے. یہ آپ کو پانی کا پیالہ یہ تحفے میں دیا رہا ہے. ٹھیک ہے یہ آپ کا اس طرف رکھا ہوا ہے. جی ادھر مدنی مقابلہ کون جیتا ہے؟ اچھا حارث بھائی نے کمپلیٹ کر لیا. جی حارث بھائی آپ بھی آ جائیے. آپ بھی آ جائیے. آپ نے کتنا لکھا حارث بھائی؟ پورا لکھا ہے. دکھائیے بھی حارث بھائی نے کیا لکھا ہے. ادھر ہوئیے ذرا، ادھر آ جائیے. فیضان مصطفیٰ. تو بھائی یہ مدنی مقابلہ تھا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اور یہ آج کا جو مدنی مقابلہ ہے وہ جیتا ہے ہمارے حارث بھائی نے. اور اس طرح مدنی تحفہ جو دیا جائے گا وہ ہمارے حارث مدنی منع کو. اور دیکھیں تحفہ کیا دیا جا رہا ہے.
جی تحفہ دیا جا رہا ہے مٹی کا جگ اور گلاس، جی لے کر آ جائیے. جی یہ آپ کو تحفہ دیا رہا ہے، جی تشریف رکھیں. اچھا جی اب مدنی ایک پیالہ جو ہے آپ جیت چکے ہیں کہ مسواک میں اللہ عز و جل کی خوشنودی ہے. دوسرا مسواک کرتے رہنے سے روزی میں برکت رہتی ہے. جی مسواک کرتے رہنے سے روزی میں برکت رہتی ہے. بڑا والا پیالہ آپ کا ہو گیا. چلیں جی. مسواک درد سر کو دور کرتی ہے، جواب درست ہے. ایک اور فضیلت، مسواک بلغم کو دور کرتی ہے. یہ پیاری پیاری تسبیح دیکھ رہے ہیں آپ نے فضیلت بتائی، مسواک بلغم کو دور کرتی ہے. یہ تحفہ ہوا آپ کا. جی مسواک نظر کو تیز کرتی ہے. مسواک نظر کو تیز کرتی ہے. یہ عطر شریف. مسواک معدے کو درست رکھتی ہے. مسواک معدے کو درست رکھتی ہے. یہ آپ کو ایک اور تحفہ. تحفوں کی طرف نظر ہے آپ لوگوں کی. توانائی بخشتی ہے. مسواک جسم کو توانائی بخشتی ہے. یہ سرما. مسواک حافظہ کو تیز کرتی ہے. مسواک حافظہ کو تیز کرتی ہے. اچھا کوئی بھی فضیلت جو ہے ڈبل نہیں ہونی چاہیے، ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے اس چیز کا انتخاب کرنا ہے، ٹھیک ہے. جو ریپیٹ کر دے آپ بتائیں کس کا ریپیٹ ہو. ریپیٹ ہوگی تو پھر وہ مدنی مقابلے سے باہر ہو جائے گا. پھر جتنے تحفے جتنے لیے. جی مسواک عقل کو بڑھاتی ہے. مسواک عقل کو بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے. مسواک دل کو پاک کرتی ہے. مسواک دل کو پاک کرتی ہے. سبحان اللہ. جی مسواک سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. مسواک سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ نقش نالن پاک. مسواک کرنے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں. مسواک کرنے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک. اور مسواک شیطان کو ناراض کر دیتی ہے. مسواک شیطان کو ناراض کرتی ہے. یہ تسبیح ایک اور. مسواک کھانا ہضم کرتی ہے. مسواک کھانا ہضم کرتی ہے. ماشاء اللہ. یہ آپ کا تحفہ. بڑھاپا دیر میں آتا ہے. یہ مدنی پیڈ. مسواک کرنے سے بڑھاپا دیر میں آتا ہے. سبحان اللہ. پیٹ کو مضبوط کرتی ہے. پیٹ کو یا پیٹ کو؟ پیٹ کو مضبوط اچھا جی کرتی ہے. مسواک پیٹ کو مضبوط کرتی ہے. جی جواب درست ہے. اور نظام آسانی اور کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے. جی مسواک شریف نظام آسانی اور کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے. یہ مدنی رسالہ. نام ارمان سیدھے ہاتھ میں دلاتی ہے. جی مسواک کی برکت سے نام اعمال کون سے ہاتھ میں ملے گا؟ سیدھے ہاتھ میں. یہ جی ایک اور مدنی تحفہ. جی پلسرات میں بجلی کی طرح تیزی سے گزار دے گی. پلسرات سے بجلی کی طرح تیزی سے گزار دے گی. ماشاء اللہ. حاجات پوری ہونے میں اس کی امداد کی جاتی ہے. آپ تحفوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. اچھا نہیں. اچھا جی حاجات پوری ہونے میں اس کی مدد کی جاتی ہے. یہ ایک اور مدنی تحفہ. جی قبر میں آرام و سکون پاتا ہے. قبر میں آرام و سکون پاتا ہے. جی یہ ایک اور مدنی تحفہ آپ کی جانب. اس کے لیے جنت میں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کے لیے جنت میں یا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جی ایک اور مدنی تحفہ آ گیا. دنیا میں پاک و صاف ہو کر رخصت ہوتا ہے. جی یہ مسواک شریف ہی آپ کو دی جا رہی ہے. دنیا سے پاک و صاف ہو کر رخصت ہوتا ہے مسواک کرنے والا. جی اس میں اللہ عز و جل کی رضا ہے. اس میں اللہ عز و جل کی رضا ہے. تو ہم نے یہ ڈبل 12 فضیلتیں مدنی منوں کو لکھ کر دی تھیں. اور ہیں آپ کے ذہن میں؟ جی ہیں آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو ہم نے یہ ڈبل 12 فضیلتیں مدنی منوں کو لکھ کر دی تھی. ماشاء اللہ عز و جل نے یاد کریں. اور یہ 12 مدنی تحفے آپ کے اور یہ 12 مدنی تحفے آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ سیگمنٹ یہ مرحلہ تو ہمارا اختتام ہوا. اور جو آپ نے ہمیں ویڈیوز بھیجی تھیں کس کا انتخاب ہوا ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مذاکرہ جاری رہے گا. مدنی چینل جاری رہے گا. اذان رضا جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. مرشد عطار پر نور کی برسات ہو. مدینہ لگا رہے گا. سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ 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 اللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی تو ہے مدنی منوں اور مدنی منوں کا سلسلہ. ٹھیک ہے ہم دیکھیں آپ سے سوال بھی کرتے ہیں آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. مدنی منوں کے حوالے سے مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ دیکھا کریں اس کی برکتیں حاصل کیا کریں. اور آپ اپنے ویڈیوز بنائیے
آپ بھی اس سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں, مدنی پھول دے سکتے ہیں. لیکن کتنی پیاری بات ہے کہ آپ کی وجہ سے پوری دنیا میں جہاں جہاں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے وہاں پر آپ کی وجہ سے نیکی کی دعوت عام ہو سکتی ہے. تو آپ اپنی ویڈیوز بنائیے, ہمیں بھیج دیجئے, انشاءاللہ عز و جل چلائیں گے آپ کی ویڈیو, کیونکہ سلسلہ ہی آپ کا. اب ہمارے ساتھ مدنی منع ہیں اور ایک مدنی منی ہے. اب آپ نے جو اسکرین پر جو یہاں پر بیٹھے ہوئے مدنی منع ہیں, آپ نے بتایا نا جو زور سے اپنا نام بتائے گا ہم اس کو جو ہے ایک سیب دیں گے, ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کون جو ہے زور سے نام بتاتا ہے. جی آپ کا نام؟ انف. انف, جی زور سے بتائیے. اجوا. اجوا. اجوا تو کھجور بھی ہے اور آپ کا نام بھی اجوا ہے. چلیں جی, آپ نے بتانا زور سے کس نے نام بتایا ہے؟ زمزم. زمزم. دونوں بہن بھائی ہیں؟ ارے واہ کتنا پیارا نام ہے. آپ کا نام؟ اجوا. اجوا. زمزم. ارے واہ بھائی, زمزم اور اجوا, بڑا ہی پیارا نام ہے بھائی. جی آپ کا نام؟ انس. انس. انس کی آواز عبدالزبان رضا. آرام سے تو بولو, آرام سے. عبدالزبان رضا. عبدالسبحان رضا. جی زیادہ تیز آواز کس کی تھی؟ انس کی. چلیں جی, انس کو یہ ایک سیب دیا جا رہا ہے سیدھے ہاتھ سے, اور آپ کا نام بڑا پیارا ہے بھائی دونوں کا, تو ہم آپ کے نام پر اجوا باجی سیدھے ہاتھ سے اجوا کو اور زمزم کو, اچھا نام ہے ماشاءاللہ. چلیں تھوڑے قریب ہو جائیے, اس طرف رک کر کے بیٹھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی منع آپ کو کیا سنا رہے ہیں. انب بھائی آپ کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے, آپ ذرا رک جائیے, آپ کو مائک پکڑنے کا شوق لگ رہا ہے مجھے, تھوڑا قریب آ جائیے. اچھا جی, ہمارے ایک چھوٹے سے مدنی منع ہیں, چلیں جی مائک پکڑ لیں آپ, لیکن منہ کے قریب رکھیے گا. اچھا میرے سے بھی لے لیا آپ نے مائک. چلیں جی, اگر آپ ہم نے اچھی ہمیں آپ باتیں بتائیں گے ہم آپ کو 2 سیب دیں گے, ٹھیک ہے؟ رک جائیے, لیکن سنانے پر ہے, ابھی کوئی ملے گا. یہ عبد الوہاب بھائی کے ہمارے مدنی منع ہیں. چلیں جی, یہ بتا دیں نماز کے شرائط کتنے؟ 5. 5. کان میں بتا دیتا ہوں. 6. کتنے؟ 6. جواب درست ہے. نماز کے کتنے شرائط ہیں؟ 6. کون کون سے؟ طہارت. ٹھیک ہے. عورت. ہم. استقبال قبلہ. وقت. نیت. ٹھیک ہے. تکبیر تحریمہ. سبحان اللہ. ہاں چلے گئے, خوش ہو رہے ہیں یہ بتا کر. چلیں جی, یہ 2 سیب ہم آپ کو دے رہے ہیں. اچھا اور بھی کچھ سنائیں گے؟ کھڑے ہو جائیے. آپ اگر اور سنا دیں گے تو 2 سیب اور مل جائیں گے. وضو کے فرائض. وضو کے فرائض. یہ کہاں چلے آتے ہیں؟ دیکھیں بھائی, یہ مدنی منوں کا سلسلہ ہے. وضو کے فرائض بتا کر وہ جو خوش ہو گئے, خوش کے بارے وجد میں آ گئے, کیا کہیں, تو پورا تو بتائیے. تو فرائض تو بتاتے ہیں. ناظرین بول رہے ہوں گے ہمیں معلوم ہو جائیں گے, بتا دیں, آپ نہیں بتا رہے. چلیں جی, اب ان کی طبیعت میں جیسے یہ قریب آ جائیں گے تو ہم اسے معلوم کر لیں گے. جی اجوا باجی, یہ آپ کے ہیں, ٹھیک ہے؟ اجوا باجی آپ آ جائیے. اجوا یہ بتائیے, آپ نے اجوا کھجور کھائی ہے؟ نہیں کھائی؟ ارے اجوا نے اجوا کھجور نہیں کھائی. چلیں مدینے جائیں گے نا, کھائیے گا, ٹھیک ہے؟ اجوا جی کیا سنا رہی ہیں آپ ہمیں؟ اے خدا. اچھا منقط پڑھیں گی. چلیں جی ہم ان کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں, سنائیے. اے خدا میں مرشد کا بادل جال ساری کریے, ان کا فیض و کرم ان کے صدقے ہمارا بدل شاد. اے خدا میرے مرشد آباد جال ساری کرے, ان کا فیض و کرم ان کے صدقے ہمارا بدل شاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی شعر یاد کیا, اور یاد کیجئے گا, ٹھیک ہے؟ چلیں جی, آپ نے ہمیں منقبت سنائی. امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ 2 سیب. سیدھے ہاتھ سے لیں جی. کوئی بھی چیز دیں تو کس ہاتھ سے دینی چاہیے؟ سیدھا سے. اور لینی کون سے ہاتھ سے چاہیے؟ الٹے ہاتھ سے. نہیں الٹے ہاتھ سے نہیں, سیدھا سے. جی آپ کو یہ معلوم ہے سیدھا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ کون سا؟ یہ تو سیب ہے, ہاتھ کا ہے. اور الٹا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟
یہ بھی سیب ہے. ہاں جی, اس طرف والا جو ہے وہ سیدھا ہاتھ ہے اور یہ الٹا ہاتھ ہے. اچھا یہ بتائیں دایاں ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ نہیں پتا. دایاں یہ ہوتا ہے, بایاں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی کسی دن یاد کروائیں گے کہ دایاں اور بایاں کون سا ہوتا ہے. جی ایک اور ہمارے ساتھ مدنی منع ہیں, عبدالسبحان. آپ ہیں؟ ارے واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. عبدالسبحان بھائی کھڑے ہو جائیے. اب دیکھیں یہ آپ کو کیا سنا رہے ہیں. ادھر کیجئے, میں مائک پکڑا ہوں, سنائیے. غوث پاک کا بیان ہے. غوث پاک کا بیان ہے, سنا دیں. غوث پاک فرماتے ہیں, مجھے اپنے پروردگار کی عزت و جلال کی قسم, میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ بنا ہے. اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہوا تو کیا ہوا, الحمدللہ میں تو اچھا ہوں. مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم, میں اس وقت اپنے رب کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک میں ایک ایک مرید کو داخلے جنت نہ کروا لوں. مرید لوگوں کا اتنا نہیں بھیدے غم سے کہ بیڑوں کے ہیں نہ خدا غوث اعظم. شیان اللہ یا عبد القادر سقین البتہ یا شیخ الجیرانی جیرانی میدان غوث اعظم. جاری رہے گا ماشاء اللہ عز و جل. عبدالسبحان بھائی آپ کو 2 سیب سیدھے ہاتھ سے. جی آپ کو تو پتا ہے نا سیدھا ہاتھ کون سا ہوتا ہے. جی ایک اور مدنی منع ہے. جی آپ آ جائیے, سیب رکھ دیجیے آپ اپنا. میرے 2 تھے تو 2 دے دیے نا آپ کو. جی آپ کا نام؟ میں مائک پکڑ, کیا سنائیں گے آپ؟ مائک میں پکڑا ہوں مدنی منع. جی. I must strive to form myself and people of the world. انشاءاللہ. جی مدنی مقصد سنا رہے ہیں. جی اور سے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی تشریف رکھیں. جی میرے یہ آپ کو 2 سیب دیے جا رہے ہیں. چلیں آپ میں سے جلدی سے جو بتائے گا اس کو 1 سیب مل جائے گا. آپ میں سے, ٹھیک ہے, جو بتائے گا اس کو جلدی سے یہ سیب ملے گا. یہ بتائیے آپ کے دارالمدینہ کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ دارالمدینہ کا نام نہیں معلوم آپ کو؟ آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ دارالمدینہ. جی دارالمدینہ. دارالمدینہ تو ہے لیکن نام تو ہوگا, کس جگہ پہ ہے, کون سی برانچ ہے؟ مدی چینل. جی مدی چینل. دارالمدینہ مدنی چینل. کیا کیا باتیں کر رہے مدنی منی, کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. جی گلشن. جی گلشن برانچ. کون سی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ گلشن میں پڑھتے ہیں. اب معلوم ہو گیا کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ دارالمدینہ گلشن برانچ. یہ آپ کو ایک اور سیب دیا جا رہا ہے. جی آپ آ جائیں زمزم بھائی. بھائی انہوں نے تو اجوا نہیں کھائی. یہ بتائیے زمزم بھائی آپ نے زمزم شریف پیا ہے؟ ہاں. ہاں نہیں جی پیا ہے زمزم شریف؟ پیا ہے آپ نے؟ اچھا بتائیں زمزم شریف بیٹھ کے پیتے ہیں کھڑے ہو کے؟ بیٹھ کے. کھڑے ہو کے پینا چاہیے. ٹھیک ہے, جب بھی زمزم شریف پیئیں گے تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ کھڑے ہو کے پیئیں گے اور ہمارا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہوگا. جی آپ کیا سنائیں گے زمزم؟ مولا صلی وسلم, قصیدہ بردہ شریف. چلیں جی مل کے پڑھتے ہیں. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھائی زمزم بھائی آپ کو بھی 2 سیب دیے جا رہے ہیں. 3 ہو گئے لیکن کیسے لیں گے؟ ایک ایک کر کے لے لیں, ایک ایک کر کے لے لیں. یہ مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے آپ سے ایک سوال بھی کیا تھا. سوال یہ تھا جو مدنی منع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں. تو کیا کیا مدنی منوں نے کالز ریکارڈ کروائی ہے؟ ذرا کچھ کالز دے دیجیے. جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں. میں مریم طاہرہ مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہی ہوں. جواب 19 ہے. بسم اللہ میں 12 حرف ہیں. میرا نام فاطمہ ہے, میں یوکے سے کال کر رہی ہوں. جواب ہے 19 حروف. میرا نام اشناق طاہرہ ہے, 18 حروف.
جی بسم اللہ شریف میں کتنے حروف ہیں؟ بسم اللہ شریف میں کتنے حروف ہیں؟ اب جو مدنی منع اور مدنی منیوں نے ہمیں درست جواب دیا ہے تو مدنی چینل پر ہم ان کو سیب دکھا سکتے ہیں. تو یہ سیب کھلا نہیں سکتے. جنہوں نے ہمیں کالز کیے ان کا شکریہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم آپ کو یہ سیب دے دیتے، لیکن ہے نہیں بس. تو اب سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. اگر ہمارے ساتھ ایک مدنی منع تھے، آپ وضو کے فرائض بتا دیں تو 2 سیب اور مل جائیں گے آپ کو. جی بتا دیں کھڑے ہو کر. پھر اب بتا کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ دیکھا انہوں نے بتایا نہیں تو ان کو سیب بھی نہیں ملیں گے. اب سلسلے کا وقت جو ہے اختتام ہوا. یہ ہے ہی مدنی منوں کا سلسلہ. بس اوقات مدنی چینل کے ناظرین یوں ہوتا ہے. جی بیٹھے رہتے ان کو. بس اوقات یوں ہوتا ہے یہ مدنی منع جو ہوتے ہیں نا سلسلے کے دوران باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنا ہو کہ آپ تو دیکھ رہے ہو نا مدنی چینل پہ اتنے اچھے انداز سے بیٹھے ہیں. ہم ان کو بار بار جو ہے ان کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں بھائی اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح جو ہے. کبھی موقع ملا تو مدنی منوں کی تیاری ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس انداز سے تیاری ہوتی ہے. آپ کے گھر میں 2 مدنی منع ہو، 1 مدنی منع ہو، بس اوقات وہ نہیں سنبھالا جا رہا ہوتا. اتنے سارے مدنی منع دیکھ رہے ہیں اپنی مرضی سے اٹھ کے چلے گئے، پوچھا بھی نہیں. تو اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اور یہ ہوتا ہے نا کہ کیمرے کے آگے نہیں آئے گا، ان کے لیے کوئی ان کا نگران نہیں ہے، کوئی ان کا جو چپ ہوتا ہے نا وہ بھی مجھے آتی ہے. اچھا چلیں جی اب بعد میں سنیں گے آپ سے. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. دین